السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، اما بعد۔ باب من نوقش الحساب عذب۔ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب۔ قالت: قلت: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض۔ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك۔ فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قد قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد منا يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، حشر کے میدان میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا حساب لیں گے، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حساب کتاب تو وہ لیتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے کہ بھئی کہ کیا 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 نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، تو پھر حساب اور کتاب کی ضرورت کیوں ہے؟ علماء نے فرمایا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے حساب لیں گے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ بندہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا انکار کر دے گا، یہاں تک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، مشرک بھی یہ کہے گا کہ میں شرک نہیں کیا، یہ حشر کے میدان کا جملہ ہے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام درمیان میں تھے، اچانک آپ کو ہنسی آ گئی، بے اختیار آپ ہنس پڑے، تو حضرات صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو آج اچانک بے اختیار ہنستے ہوئے دیکھ لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک بات یاد آ گئی، قیامت کے دن حشر کے میدان میں بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاملہ ہوگا، وہ معاملہ یاد آ گیا تو مجھے اس پر ہنسی آ گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہے وہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور وہ کہے گا اے اللہ، آپ کا تو یہ وعدہ ہے کہ آپ ظلم نہیں کریں گے، وما ربک بظلام للعبید، پروردگار تو ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بالکل، یہ میرا وعدہ ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو وہ کہے گا آج حساب کتاب کے معاملے میں میں کسی کو نہیں مانتا، نہ فرشتوں کی بات، نہ صحیفوں کی بات، نہ زمین کی گواہی، کسی چیز کو نہیں، بس میری ایک کنڈیشن، ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میں آج اپنے حساب اور کتاب کا معاملہ خود میں گواہ ہوں، جو میں بولوں گا وہی صحیح۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، کیوں؟ اس لیے کہ جو شرط اس نے لگائی اسی شرط کی وجہ سے وہ پھنس گیا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے کہیں گے تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، جھٹلائے گا، فرشتوں کو بھی، نام اعمال کو بھی، سب کو بھی جھٹلا دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ مہر لگانے کے بعد اب اس کے اعضاء بولیں گے، اس کے کان، اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ اور پیر، سب چیزیں گواہی دیں گی۔ وہ کوسے گا
ارے یہ کیا ہے، میں نے تمہارے لیے کیا تھا یہ سب، تم یہ میرے خلاف ہو رہے ہو. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہنس پڑے تھے. اسی لیے یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی ہے، انسان کے جتنے اعضاء ہیں اس کے دو کام ہیں، ایک جو ہے عمل کرنا، دوسرا اس عمل کو محفوظ کرنا. یہ ہاتھ جو ہے صرف پکڑتا نہیں ہے، اس پکڑنے کو بھی محفوظ کر رہا ہے. کان جو ہے صرف سنتا نہیں ہے، اس کان سے جو سنا جا رہا ہے اس کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. سمجھ رہے؟ آنکھ جو ہے صرف دیکھنا اس کا کام نہیں ہے، بلکہ جو دیکھ رہی ہے آنکھ اس کو بھی ریکارڈ کر رہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ یقین جب آتا ہے تو بندے کا عمل درست ہوتا ہے. تو بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں حشر کے میدان میں حساب اور کتاب کے معاملے میں فرما رہے ہیں بھئی حساب ہونے والا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، من نوقش الحساب عذب، جس کے ساتھ حساب لیا گیا، نوقشہ کہتے ہیں کھرید کرنا، بھئی یہ کیوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہاں دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، کوئی معاملہ پھنس جائے IRS میں یا کہیں بھی تو پھر وہ تو بس گیا ہے نا. تو آدمی جو ہے نا، من نوقش الحساب، جس سے پوچھ تاچھ ہوئی، جس سے جانچ پڑتال ہوئی، کیونکہ انکوائری جب ہوگی تو پھر کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذب، بس اسے تو عذاب دیا جائے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ انشقاق کی آیتیں پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر یہ فرما رہے، یا ایھا الانسان، صرف مسلمانوں سے نہیں پوری انسانیت سے کہہ رہے، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، تم سب کے سب اپنی محنت، اپنے عمل، اپنی مشقت کے ساتھ اللہ سے مل رہے ہو. ہر آدمی، ہر انسان اللہ سے ملنے والا ہے، اور دنیا عمل کی، محنت کی، مشقت کی جگہ ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں مشقت سے خالی ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ہر انسان، بادشاہ ہو غریب ہو، سب مشقت میں، اور اب مشقت کے راستے سے وہ اللہ سے مل رہا ہے. دو طبقے ہیں، دو جماعتیں ہیں. ایک وہ شخص ہے جو اپنی محنت کا میدان اس نے دنیا بنایا، میری دنیا اچھی بنے، میری دنیا کی زندگی اچھی بنے، اس پر اس کی پوری مشقت ہے، محنت ہے. ایک وہ شخص ہے جس کی محنت کا میدان دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت ہے، اس کے لیے مشقت اٹھا رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنے کے لیے مشقت اٹھا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے. جو شخص دنیا کے ساتھ آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی محنت اور مشقت کر رہا ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں اس کے ساتھ؟ یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نام اعمال کو اس کے داہنے ہاتھ میں دیں گے. سب سے پہلا کام داہنے ہاتھ میں دیں گے. دوسرا کام، اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لیں گے. بڑی عجیب بات علماء نے لکھی ہے، پہلے اللہ حساب لے کر داہنے ہاتھ میں نام اعمال نہیں دیں گے. پہلے جو ہے نا دے دیں گے تو کامیاب ہے، پھر اس کے بعد کہیں گے تو یہ، یعنی یہ ترتیب ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ آسان حساب لیا جائے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حساب لیں گے تو بس ہلاک ہو جائے گا، دونوں میں تعارض ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ حساب یسیر کسے کہتے ہیں یہ بتا رہے ہیں. اصل حساب یسیر، اللہ تعالی ہم سب کو وہ حساب یسیر عطا فرمائے. بس یہ چیز اصل ہے. یہی چیز سب سے بڑی نعمتیں حشر کے میدان میں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں اس میں ایک بڑی نعمت کیا ہے؟ حساب یسیر ہے. وہ اللہ مجھے عطا فرمائے. حساب یسیر کیا ہے؟ نام اعمال پر
ستاری اور رحمت کی نگاہ ڈال کر کہہ دیا جائے میں نے تجھے معاف کر دیا، کیونکہ پوچھا گیا تو پکڑا گیا۔ اور یہ کیسے ملے گا؟ دیکھیے سبحان اللہ، ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یحاسب حسابا یسیرا، تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے، کون پسند کرتا ہے یہ بات کہ حشر کے میدان میں اس کے ساتھ آسان حساب لیا جائے؟ کون پسند کرتا ہے؟ وہ 3 کام کر لے، 3 کام فرمایا، صل من قطعت، واعطی عمن حرمک، واعف عمن ظلمک۔ جو تم پر زیادتی کر رہا ہے اسے کیا کرو؟ معاف کر دو۔ جو تم سے قطع تعلق کر رہا ہے اس سے جڑتے رہو، اور صل من قطعک، واعف عمن ظلمک، اور تیسری اعطی من حرمک، جو محروم کر رہا ہے حقوق سے اس کے حق ادا کرتے رہو۔ بڑی عجیب بات ہے، علماء فرماتے ہیں یہ حدیث میں دیکھیں، یہ تینوں باتیں، کوئی بات اللہ سے متعلق نہیں ہے، یہ تینوں باتیں اللہ کے بندوں سے متعلق ہیں۔ معاف کرنا، حق ادا کرنا، اور پھر حقوق، اور پھر درگزر کرتے رہنا، یہ سب چیزیں جو رشتوں کو جوڑتے رہنا، یہ تینوں چیزیں اللہ کے بندوں سے متعلق ہیں۔ جو شخص دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ یہ ہے چیز، دنیا میں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑا بہترین جملہ فرماتے تھے، قیامت کے دن آخرت میں اللہ سے جو معاملہ اپنے لیے کروانا چاہتے ہو وہ معاملہ دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ شروع کر دو۔ وہ معاملہ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ شروع کر دو، بس وہاں وہی چیز آئے گی۔ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کرے، یہاں پہ احسان کرو۔ ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ستاری کرے، یہاں پہ بس۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتنی بڑی بات دیکھیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب یسیر کیسے ایک بندے کو بلائیں گے، ایک بندے کو بلائیں گے، بالکل قریب کریں گے، اور اپنے قریب، حدیث میں آتا ہے سطر اللہ علیہ کنفہ، اللہ تعالیٰ اس پر ستاری کی چادر ڈال دیں گے۔ کنف کہتے ہیں، اصل لغوی معنی پر ہے، بازو ہے، چادر ہے، یعنی یہاں پر محدثین فرماتے ہیں اللہ اپنی صفت ستاری کی چادر کو اس پر ڈال دیں گے کہ کوئی مخلوق، کوئی بندہ اس کے عمل کو نہیں دیکھے، بس میرے اور اس کے درمیان پرائیویٹ سیکرٹ جو ہے نا، کنورزیشن اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے وہ گناہ بھی کیا تھا نا، تو نے وہ گناہ بھی کیا تھا، تو نے وہ گناہ بھی کیا تھا۔ کتنی بڑی بات دیکھیں، کتنی بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سامنے ستاری، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے ستار۔ اللہ تعالیٰ کو وہ گنہگار تو سب انسان ہیں، گنہگاروں میں سب سے بدتر گنہگار اللہ کو ناپسند کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرون، میری ساری امت کو معافی ملے گی مگر ایک شخص ہے مجاہر۔ مجاہر کون ہے؟ گناہ تنہائی میں کرتا ہے، اللہ اس پر پردہ ڈال رہے ہیں، اور صبح آ کے لوگوں سے کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا، اور یہ آ کے جو ہے نا لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا میں لوگ فخر سے کہہ رہا ہے سب کی معافی ہے لیکن اس کی معافی نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے گناہ کا اقرار، گناہ کا اعتراف صرف اور صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے، نہ مولانا کے سامنے، نہ امام صاحب کے سامنے، نہ اپنے گھر کے سامنے، نہ والد، کسی کے سامنے۔ گناہ کا اقرار اور اعتراف اللہ چاہتے ہیں بندہ میرے سامنے کرے، صرف میرے سامنے کرے۔ بعض مرتبہ آدمی جو ہے نا آتا ہے، ایک واقعہ ہے، ایک شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ فرمایا رکو، گناہ نہیں، اللہ کے سامنے معافی مانگو۔ اسے بے چینی تھی، وہ جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، میں کہنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اللہ سے معافی مانگو۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ایک منٹ ٹھہرو، نماز کا وقت ہوا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ان کو بلایا، نماز پڑھ لی؟ جی پڑھ لی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکی تمہارے گناہ کو معاف کر دی، جاؤ اب اپنا کام کرو، جاؤ۔
تو گناہ جو ہے نہیں، بعض مرتبہ جو ہے نا رشتے بگاڑ لیتے ہیں. شوہر سے گناہ ہو گیا، بیوی سے جو ہے نا وہ جو ہے پتہ نہیں وہ جا کے کہہ دیا میں نے یہ کیا یہ کیا. بیوی سے کوئی برائی ہوئی، وہ جا کے شوہر سے، یہ سے رشتے بگڑ رہے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ اللہ کے سامنے بندہ اقرار کرے، اے اللہ مجھ سے یہ برائی ہو گئی، معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ فرماتے. ایک صحابی نے پوچھا ارید ان میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میری ستاری ہو، مجھ پر پردہ ڈالا جائے، مجھ پر پردہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استر عیوب اخوانک، دنیا میں اپنے بھائیوں کے عیب پر کمیوں پہ پردہ ڈال دے، قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، اچانک وضو کسی کا ٹوٹا، بدبو محسوس ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کا بھی وضو ٹوٹا ہے وضو کرو جاؤ. اب پورے مجمع میں کیسے اٹھے گا، کون اٹھے گا بولے. تو وہاں پر ایک صحابی تھے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا امیر المومنین میرے ذہن میں ایک بات ہے، میں عرض کروں. جی بتائیے. فرمایا ہم سب وضو کر لیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں سب وضو کر لیں. فرمایا جریر تم تو سردار ہو، جاہلیت میں بھی سردار اور اسلام لانے کے بھی سردار، کیا تم نے حکمت کی بات کی. ایک آدمی مجمع میں سے اٹھے، بھئی کس کا وضو ٹوٹا، سارے اس کو دیکھیں گے، سارے اس کو دیکھیں گے. اسی لیے نماز میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکلنا چاہیے. تو اصل سب سے بڑی چیز کیا ہے، آدمی جو ہے دنیا میں ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالے، ایک دوسرے کی کمیوں پہ پردہ ڈالنا. اس پہ کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اپنے بندے پر ستاری کا معاملہ کریں گے، ستاری کا. اپنی رحمت کی چادر ڈال کر چھوٹے 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 گناہ یاد دلائیں گے، تو نے یہ تو نے یہ تو نے یہ، کہے گا ہاں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تجھ پر ستاری کی، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں. دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے، اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، شان ستاری بہت بڑی ہے، ہمیں اسے لینا ہے یہ دنیا کی زندگی. اسی لیے ان صفات کو، ان اعمال کو، یہی فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہنے پر، فرمایا حساب یسیر کا اصل مطلب یہ ہے انما ذالک العرض، بارگاہ الہی میں پیشی ہے، بارگاہ الہی میں پیشی ہے، پہلے سے ساری سیٹنگ ہو کے رہتی ہے. ہاں بھئی اس کو معاف کرنا ہے، بس ایک بار آ جاؤ، دربار میں کھڑے ہو جاؤ، ہمارے سامنے آ جاؤ. وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَّا يُنَاقِشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں اگر کسی کی فائل کھول دی گئی، کھرید کر دی گئی، مگر یہ کہ وہ پکڑا گیا. اسی لیے دعاؤں میں یہ دعا مانگنا، اے اللہ آسان حساب عطا فرما، ہمارا آسان حساب عطا فرما. اور اس کے لیے جیسے میں نے 3 باتیں عرض کی. سب سے پہلی بات کیا؟ اعطی من حرمک، صل من قطعک، واعف عن من ظلمک. معاف کرتے رہے، معاف کریں. دیکھیں معاف کریں، گھر میں معاف کریں، دوستوں کو معاف کریں، آپس میں معاف کریں. زیادتی ہو جائے درگزر کر دیں، درگزر کر دیں. اور رشتوں کو جوڑتے رہیں، تعلقات کو جوڑتے رہیں. یہ تینوں چیزیں اگر دیکھیں اخلاق ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عرض کر کے بات ختم کروں. فرمایا دیکھو اللہ نے تمہیں جو دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، اس دین کو خوبصورت کرو. دین خوبصورت کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ فرمایا 2 چیزوں سے، فَزَيِّنُوهُ بِهِمَا، 2 چیزوں سے اس دین کو خوبصورت کرو. کس سے؟ اب سوچیں نا کتنے دین میں اعمال ہیں، عبادت، تہجد ہے، صدقہ ہے، کس چیز سے مزین کریں؟ آپ نے فرمایا دین خوبصورت ہوتا ہے 2 ہی چیزوں سے، ایک حسن اخلاق اور دوسری چیز سخاوت. حسن اخلاق، اچھے اخلاق، یہ 3 چیزیں بھی اخلاق میں ہیں. سخاوت کہ بھئی کہ دل بڑا کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور سخاوت صرف خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، معاف کرنے کا نام بھی سخاوت ہے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ جا کے گھر میں روتے رہے، یا اللہ کچھ میرے پاس ہوتا، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. تیرے نبی نے مانگا، آج مطالبہ کیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اچانک ان کے دل میں بات آئی، اے اللہ جس نے بھی مجھے ستایا ہے، جس نے بھی مجھے ستایا، میں وہ صدقہ کرتا ہوں، وہ خرچ کرتا ہوں تیرے نام پر. میں نے معاف کیا اور وہ چیز میں نے تجھے صدقہ کر دیا. یہ کہہ دیے، سو گئے. فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا
سلام پھیر کے فرمایا من المتصدق البارحہ، اور رات میں جس نے صدقہ کیا وہ کون ہے، ذرا کھڑے ہو جاؤ. تو کوئی نہیں کھڑے ہوا. پھر آپ نے وضاحت کی یہ جملہ کس نے کہا، وہ کھڑے ہو جاؤ. تو وہ صحابی کھڑے ہوئے. فرمایا یہ تمہارا جو صدقہ ہے اللہ کو بہت پسند آیا. تو کسی کو معاف کرنا، کسی کو درگزر کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کا فکر اور شوق نصیب فرما کر ہم سب کا حساب یسیر کا معاملہ فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.